الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اما بعد عن عوف بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ سنین خداعۃ یصدق فیہا الکاذب وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنَ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبَضَةُ قَالَ الْمَرْءُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 2253 میں ذکر کیا ہے۔ یہ آپ نے جو حدیث سنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں اس طرح کے حالات پیش آئیں گے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑے دھوکے باز زمانے آئیں گے۔ قیامت سے پہلے بڑے دھوکے باز زمانے آئیں گے، ان میں جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی، یعنی جو جھوٹے لوگ ہوں گے ان کو سچا سمجھا جائے گا۔ جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی کا مطلب کہ جو جھوٹے لوگ ہوں گے ان کی بات کو صحیح مانا جائے گا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ صحیح بیان کر رہے ہیں، غلط بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اور صدیقوں کی تکذیب کی جائے گی۔ جو صادق ہوگا، جو سچا ہوگا، اس کی باتوں کو جھٹلایا جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جبکہ وہ سچا ہوگا۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ زمانے کے حساب سے جو اثرات شیطان نے زمانے میں پھیلا دیے ہوں گے، ان اثرات کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے جو سچا ہوگا اسے جھوٹا اور جو جھوٹا ہوگا اسے سچا، گویا خرد کا نام جنو پڑ جائے گا اور جنو کا نام خرد۔ لوگ دن کو رات اور رات کو دن بولنے لگیں گے۔ آپ ایسا اگر بولیں کہ یار دن کو رات، رات کو دن کر دیا تم نے، تو آدمی فوراً یہ کہے گا کہ ارے کہاں، ابھی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ دن کو رات، رات کو دن، جبکہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کی بات سچی ہے، دلائل کی روشنی میں ہے، کتاب و سنت کے حوالے سے ہے، اور دوسرے آدمی کی بات عقل کی بنیاد پر ہے کہ بھائی جان اگر ایسا ہوگا تو پھر کیسا کریں گے؟ تو آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں جناب آپ صحیح کہہ رہا ہے، وہ حدیث میں یہ جو بیان کر رہا ہے نا یہ غلطی سے بیان کر رہا ہے، حدیث میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کے پاس ایک حدیث میں نے پیش کیا غزوہ ہند کے متعلق، تو وہ کھڑے کود گئے اور کہتے ہیں کہ ایسی حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے میں نے کہا بھائی یہ کتاب رکھی ہوئی ہے سنن نسائی، یہ موبائل میں موجود ہے، میں نکال کر آپ کو دکھا دیتا ہوں، حدیث نمبر بھی دکھا دیتا ہوں، اور پھر جا کر کے آپ تحقیق کر لینا۔ نہیں ایسی کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ آدمی حوالے کی بات کر رہا ہے اور دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
تو وہی زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں صادق کو کاذب اور کاذب کو صادق کہا جائے گا. وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِب، اور اس میں صدیقوں کی تکذیب کی جائے گی. اور خائن کو امین قرار دیا جائے گا. ایک آدمی خیانت دار ہوگا، امانت کا خیال نہیں رکھتا ہوگا، لیکن اس کو امانت دار کہا جائے گا. آپ کے پاس کسی کی کوئی امانت موجود ہے، آپ کے پاس کسی کی کوئی امانت موجود ہے اور آپ اس امانت کو اس تک نہ پہنچاؤ، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانت کو، جس کی امانت ہے، اس تک کے پہنچا دو. علم بھی ایک بڑی امانت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دیا، ٹوٹا پھوٹا جو کچھ بھی ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو علم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس علم کو ہم دوسروں تک پہنچا دیں. ذمہ داری ہماری ہے. اللہ رب العالمین نے اس قابل سمجھا کہ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں، وہ چیزیں بیٹھیں. اور ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے جو محنتیں کیں، تگ و دو جو ان کی رہیں، اب پکی پکائی بریانی ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس بریانی کو اٹھا کر کے پروسنا ہی تو ہے آپ کو. الگ سے بریانی آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے ساری جد و جہد، ساری محنتیں ہمارے اسلاف نے کر دی ہیں. اسی لیے جو حجت میں جو چیز آتی ہیں، کیا کتاب اللہ میں موجود ہو یا سنت رسول اللہ میں موجود ہو یا سلف صالحین نے اس کا ذکر کیا ہو، سلف صالحین نے اس کا ذکر کیا ہو، تو ایسی چیزیں اگر آپ کے پاس میں پہنچ جا رہی ہیں تو آپ لوگوں تک پہنچا دو. اب اگر کسی عالم نے یا بیشتر علماء نے آپ تک وہ حق باتیں نہیں پہنچائیں تو اس میں غلطی ہماری یا ان کی ہے نا؟ کہ بھئی ہمارے پاس حق آیا تو ہم نے پہنچا دیا. اب جن علماء نے نہیں پہنچایا یہ غلطی یا یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں پہنچایا. انہیں پہنچانا چاہیے تھا. اب انہوں نے کیوں نہیں پہنچایا، یہ اس بات کا جواب وہ خود دیں. ہم تو پہنچا رہے ہیں، اور سلف صالحین کے جو اقوال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خائن کو امین قرار دیا جائے گا. ایسا یہ سمجھا جائے گا کہ ارے میاں اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ جو پرانے ہمارے علماء ہیں یہ کم از کم ذکر کر رہے ہوتے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کلی طور پر ڈیپینڈ ہو گئے علماء کے اوپر. آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سلف صالحین کے اقوال کی طرف توجہ نہیں دی. اب دوسرے علماء نے اس کو ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات صحیح نہیں ہے. اب یہ ان کی غلطی کہ انہوں نے پیش نہیں کیا. اب آپ انہی کو امانت دار سمجھ رہے ہیں اور جو آپ تک بات پہنچا رہا ہے اس کو بول رہے ہیں کہ یار کچھ بھی بیان کرتے رہتے ہو آپ، امانت میں خیانت کرتے ہو آپ. جیسا کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور سلف صالحین نے سمجھا ویسا نہیں سمجھا رہے ہو آپ اپنے حساب سے سمجھا رہے ہو. ہاں تو یہ چیز بالکل نہیں چلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ خائن کو امین قرار دیا جائے گا اور امانت دار کو خائن. اور روائے بزا قسم کے لوگ عوام الناس کے مسائل پر گفتگو کریں گے. کہا گیا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روائے بازا سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے مراد ذلیل و حقیر آدمی ہے جو عوام کے امور پر گفتگو کرے گا. ذلیل آدمی، حقیر آدمی. اور ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ ذلیل کون ہو سکتا ہے شریعت کی نظر میں؟ کہ جو شریعت کو نظر انداز کر کے طبیعت کو ترجیح دے، شریعت کو ایک طرف رکھ دے
اور طبیعت کی باتیں کرے، اور جو بھی بات کر رہا ہو تو اس میں یہ کہے کہ بھائی جان آپ ہی بتاؤ، آپ ہی سے پوچھنے لگے کہ بھائی جان آپ ہی بتاؤ ایسا ہوتا ہے کیا، بھائی جان آپ ہی بتاؤ ایسا ہوتا ہے کیا، ایسا ہونا چاہیے کیا، بتاؤ نا آپ، کہ اب جس جگہ میں رہ رہے ہو آپ اس جگہ کے حساب سے تو آپ کو رہنا ہی پڑے گا۔ تو بھائی جان فوراً کیا بولیں گے کہ جی صاحب صحیح تو بول رہے ہو آپ۔ اب جبکہ اس کو کرنا یہ چاہیے کہ قال اللہ و قال الرسول لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، اسلاف کرام نے یہ فرمایا، تم کیوں نہیں بیان فرما رہے؟ میں یہ بیان فرما رہا ہوں کہ اسلاف، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اسلاف کا یہ کہنا ہے، اب تمہیں اس حساب سے رہنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے بنیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے، تو آگے آپ کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، ورنہ آپ کے لیے شر ہی شر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور دنیا میں آپ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مختصر تشریح کے ساتھ میں، اس طرح کی اور حدیثیں بھی آپ کے سامنے آتے رہتی ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو صحیح احادیث ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، وہ احادیث جو ہمارے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، جو قابل حجت ہیں، قابل حجت ہیں، جو قابل عمل ہیں، جن پر عمل کیا جائے حجت کے قابل ہیں اور اس کے مطابق آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی شریعت محمدی کے مطابق گزرنے والی بن جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔